اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ سارے عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا بن جائے۔ آسمان و زمین کا سارا ملک اسی کے لیے ہے، اور اس نے نہ کوئی فرزند بنایا ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے۔ اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور صحیح اندازے کے مطابق درست بنایا ہے، اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر ایسے خدا بنا لیے ہیں جو کسی بھی شے کے خالق نہیں ہیں، بلکہ خود ہی مخلوق ہیں اور خود اپنے واسطے بھی کسی نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کے اختیار میں موت و حیات یا حشر و نشر ہی ہے۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن صرف ایک جھوٹ ہے جسے انہوں نے گھڑ لیا ہے، اور ایک دوسری قوم نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے خود ہی بڑا ظلم اور فریب کیا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے، اور وہی صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے باخبر ہے، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چکر بھی لگاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ملک کیوں نہیں نازل کیا جاتا جو اس کے ساتھ مل کر عذاب الہی سے ڈرانے والا ثابت ہو، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی گرا دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے کھاتا پیتا۔ اور پھر یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک جادو زدہ آدمی کا اتباع کر رہے ہو۔ دیکھو ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، یہ تو بالکل گمراہ ہو گئے ہیں اور اب راستہ نہیں پا سکتے ہیں۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر سامان فراہم کر دے، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور پھر تمہارے لیے بڑے بڑے محل بھی بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، اور ہم نے قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم مہیا کر دیا ہے۔ جب آتش جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے تو وہاں موت کی دہائی دیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو آواز دو۔ پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہی ان کی جزا بھی ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی۔ ان کے لیے وہاں ہر خواہش کا سامان موجود ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ پروردگار کے ذمہ ایک لازمی وعدہ ہے، اور جس دن بھی خدا ان کو اور ان کے خداؤں کو جانے یہ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، سب کو ایک منزل پر جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ از خود بھٹک گئے تھے؟ تو یہ سب کہیں گے کہ تو پاک اور بے نیاز ہے، اور ہمیں کیا حق ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بنائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے بزرگوں کو عزت دنیا عطا کر دی، تو یہ تیری یاد سے غافل ہو گئے، اس لیے کہ یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ دیکھا تم لوگوں نے کہ تمہیں وہ بھی جھٹلا رہے ہیں جنہیں تم نے خدا بنایا تھا، تو اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے بعض افراد کو بعض کے لیے وجہ آزمائش بنا دیا ہے۔ تو مسلمانوں کیا تم صبر کر سکو گے جبکہ تمہارا پروردگار بہت بڑی بصیرت رکھنے والا ہے؟